الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں اپنا خوف اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے مراد یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ دنیا میں کوئی شخص دعوت دیتا ہے شادی کی، عقیقے کی یا اور کسی فنکشن کی، تو ہم یہی سوچ کے اس دعوت میں جاتے ہیں کہ کہیں یہ میرا عزیز، میرا دوست مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھ لیں کہ جب آپ تک اللہ کے ذکر کی دعوت پہنچے، کوئی شخص آپ کو اللہ کے ذکر کی دعوت دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد آپ تک بھیجا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی یاد میں آ جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ تو جب آپ تک ذکر کی دعوت پہنچے تو اس کے اوپر لبیک کہا کریں، اور فرسٹ پریورٹی کے اوپر اس حلقے میں، اس صحبت میں جانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اوپر سے غفلت کے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ مرشد برحق ہادی عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر آیت کے جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں ہمیں ظاہری علوم کے لیے مفسرین کی، علماء کرام کی ضرورت ہے، وہیں پہ ہمیں باطن کے علم کے لیے جو ہے وہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی صحبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہمارا دل باخدا ہو جائے، ہمارے اندر سے کینہ، بغض، ریا، حسد، زنا کی چاہت یہ نکل جائے، اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی حضوری میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، داخل ہو جاؤ میرے سچے لوگوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو یہ صحبت کتنی ضروری ہے، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ مرشد برحق ہادی عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صحبتوں کو اختیار کرو جن کو اختیار کر کے تمہیں دنیا کڑوی اور آخرت میٹھی لگنے لگے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کا کم درجہ یہ ہے کہ بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ آخرت بہتر ہے اس دنیا سے۔ تو یہ تمام کام اسی وقت ہوں گے جب ہم نیک اور صالحین کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جن کی صحبت کو اختیار کرو گے، جن کی مشابہت اختیار کرو گے، کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو انسان یہ دیکھ لے کہ آج ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے دوست، رشتہ دار ایسے ہیں جو نیک صحبتوں میں جاتے ہیں اور ہمیں بھی نیک صحبتوں کا حصہ بنا رہے ہیں، یا وہ بری صحبتوں میں جاتے ہیں اور ہمیں بھی بری صحبتوں کا حصہ بنا رہے ہیں؟ یقیناً جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی بدمستیوں میں کھو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی واعظ و نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ روایت میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ہم دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ذکر کے حلقے تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کیوں نہ کریں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں ان صالحین کی صحبت میں آتے جاتے رہنے کی، ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔